تو ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے مجھے کلپ بھیجا، اور کلپ تھا مولانا عثمان صاحب کا۔ مولانا عثمان شاہی امام صاحب جو پنجاب کے ہیں، بڑی معروف شخصیت ہے۔ کہنے لگے کہ انہوں نے ایک بات کہی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب آپ اس کا جواب دیں۔ اب جب میں نے وہ کلپ دیکھا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ حیرانی اس بات پر ہوئی کہ اس بات کے اوپر میں تائید تو کر سکتا ہوں، جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ جواب بنتا نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو جاننے والے ہیں، ان کا خود تعلق کسی مسجد کمیٹی سے تھا، اور بات دراصل یہ ہے کہ امام صاحب نے، جو شاہی امام صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی لوگوں کے پاس 25,000 روپے کا جوتا ہے پہننے کے لیے، 25,000 روپے کا جوتا پہننے کے لیے ہے، لیکن اپنے مسجد کے امام کو تم 10,000 روپے تنخواہ دیتے ہو۔ اب وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں مولانا کی اس بات کو کاٹوں۔ اگر یہ بات کسی زاویے سے غلط ہو تب تو میں کاٹوں، میں شخصیت پرستی کے اعتبار سے یہ بات نہیں کہہ رہا، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا نے پھر بھی تھوڑا سخاوت سے کام لیا ہے۔ آج حالات اتنے برے ہیں کہ آپ کو 5,000 روپے کی مسجد کے اندر نماز پڑھاتا ہوا امام بھی مل جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ جیسے ایک ساتھی مجھ سے کہہ رہے تھے نا کہ بھائی وہ اس وقت جو برا حال ہے قوم کا، امت کا، اس کے پیچھے امام ہی ذمہ دار ہے۔ تو میں نے ان سے یہ بات کہی کہ بھائی امام کیوں ذمہ دار ہے؟ کہ یہ صحیح رہنمائی نہیں دیتے، صحیح دین بیان نہیں کرتے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ چلو فور دا سیک آف آرگیومنٹ میں آپ کی ایک بات مان لیتا ہوں، یہ بات مان لی میں نے، چلو بالفرض محال کہ علماء یا ائمہ یہ صحیح رہنمائی نہیں دیتے، یہ صحیح گائیڈنس نہیں دیتے، حالانکہ ایسا ہے نہیں، لیکن چلو مان لیتے ہیں۔ تب بھی مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم نے ان کو کیا دیا؟ تم نے ان کی کیا خدمت کی؟ کیا تم نے ان کا لائف سٹائل صحیح کر دیا؟ تم نے یہ سوچا کہ ان کا بھی لائف سٹائل اچھا ہو، یہ بھی بیچارہ گاڑی پر آئے نماز پڑھانے کے لیے، کم سے کم اس کی بھی معاشرے کے اندر عزت ہو، کہیں آنے جانے میں، کہیں لینے دینے میں، اور کہیں اللہ نہ کرے اس کا بچہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج و معالجہ کرنے میں، یا بیٹی کی شادی کرنے میں اس بندے کو پریشانیوں کا، ذلتوں کا، رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ 5-7 ہزار تنخواہ دیتے ہو اور پھر یہ سوچتے ہو کہ یہاں پر ہائیلی کوالیفائڈ بندہ آ کر کے بیٹھے گا، وہ ہماری رہنمائی کرے گا، کیوں آئے گا وہ؟ اور پھر جہاں تک مجھے لگتا ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے، جان بوجھ کر کے امام کو پیچھے رکھا جاتا ہے، جان بوجھ کر کے مسجد کے امام کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کا لائف سٹائل اچھا ہو گیا، اس کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی ہو گئی، تو پھر وہ ان جاہل بٹا جاہل کے پیچھے تو چلے گا نہیں۔ یہ جو جاہل ہیں، جو اماموں کو اپنے پیچھے رکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کی جی حضوری تو کرے گا نہیں۔ ویسے اللہ کا شکر ہے ائمہ کرام جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے وہ پھر بھی جی حضوری نہیں کرتے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہ ہونے کی وجہ سے بیچارے بہت ساری باتوں کو جو غیر شرعی ہوتی ہیں، غیر اخلاقی بھی ہوتی ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ آپ علماء سے، ائمہ سے جا کر کے میری یہ بات پوچھیں، وہ اچھی طریقے سے ان باتوں سے ریلیٹ کر سکیں۔ تو ہمارا یہ معاملہ کہ ہم علماء کو کچھ دینا بھی نہ چاہیں، ان کو سمجھنا بھی نہ چاہیں، ان کا لائف سٹائل بھی اچھا نہ ہو، فائنینشیل کنڈیشن بھی اچھی نہ ہو، اور پھر ہم یہ سوچیں کہ بہت ہائیلی کوالیفائڈ بندہ یہاں پر ہو اور بہت بہترین طریقے سے ہماری رہنمائی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہائیلی کوالیفائڈ بندہ وہاں آ کر کے بیٹھے گا کیوں؟ یہ تو اس مسجد کا امام کا احسان ہے بیچارے گا، اتنی کم تنخواہ کے اوپر، 2 روٹی کے اوپر، ایک ٹفن کے اوپر آپ کو جو ہے 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر پڑھا رہے ہیں۔ ذرا آپ یہ ذمہ داری اٹھا کر کے تو دیکھیں، ذرا اپنے بیٹے کو اس کم تنخواہ کے اوپر مسجد کا امام بنا کے تو دیکھیں۔ اور بڑے مزے کی بات، شاہی امام صاحب نے تو پھر بھی جو ہے 25,000 روپے تنخواہ کا جو ہے جوتے کا ذکر کیا تھا، 25,000 روپے کا جوتا۔ یقین مانے میں نے تو یہاں ایک جگہ دیکھا کہ باقاعدہ ایک ٹی وی لگا ہوا ہے بہت بڑا سا، اور اس کی قیمت جو ہے 25,000 روپے، دیوار کے اوپر فلیٹ ٹی وی، 25,000 روپے کا ٹی وی۔ اب بتائیں، جس گھر کے اندر 25,000 روپے کا صرف ٹی وی ہو، یا جس علاقے کے اندر 25,000 روپے کا صرف جوتا پہنا جاتا ہو بقول حضرت شاہی امام صاحب، اس قوم کے امام کی کیا تنخواہ ہوگی؟ ذرا اسی علاقے کے امام سے مسجد میں جا کر کے رابطہ کر کے دیکھ لیجئے۔ دوستوں، ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرمساری کا مقام ہے۔ وہ کلپ میں نے دیکھا تھا جس میں مولانا یہ کہہ رہے تھے کہ قوم کو جوتوں کی ضرورت ہے، اماموں کی ضرورت نہیں۔ حقیقت بھی ہے یہ بات، مجھے یاد پڑتا ہے میں مسجد کے جو ہے مصلی پر بیٹھا ہوا تھا، عصر کی نماز سے فارغ ہو کے تعلیم ہوئی، لوگ چلے گئے، میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر کے وہیں سے آواز لگاتا ہے، مفتی صاحب، مفتی صاحب۔ میں نے مصلی پر، کیونکہ بالکل سامنے تھا، تھوڑا دور تھا، میں نے کہا جی بولیے کیا بات ہے؟ کہا ذرا 1 منٹ یہاں آئیں گے؟ میرے بھائی اللہ کے بندو، تم گھر سے یہاں تک آ گئے، اندر بھی آ جاؤ۔ کہا نہیں بھی چھوٹی سی بات ہے، آ جاؤ۔ اب میں نے ان سے کہا میں نے بھائی یا تو اندر آؤ طریقے سے بات کرو، یا پھر جا سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، غرض تمہاری ہے، میں تو نہیں آتا۔ بالآخر وہ ناک بھوں چڑھاتے ہوئے کسی طریقے سے اندر آئے۔ جب اندر آ کر کے بیٹھے تو اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات کرتے، میں نے ان سے پوچھ لیا ایک بات بتاؤ، گھر سے یہاں تک تو آنے میں تمہیں دشواری نہیں ہوئی؟ یہ 4 قدم چلنے میں کیوں پریشانی ہو رہی تھی؟
بات یہ ہے کہ میں نے جوتے پہن رکھے تھے، اب میں نے اتار دیے، اب دوبارہ جاؤں گا پھر پہنوں گا. تو میں نے ان سے یہ بات کہی کہ جوتوں کی عزت ہے، میری عزت نہیں ہے، میری سے مراد اس مرتبے کی عزت نہیں ہے. دوستو یہ حال ہو چکا ہے ہمارا، یہ بہت بری مصیبت ہے، اور ایک اچھے خاصے منصوبے کے تحت کئی سالوں تک یہ محنت بار بار ہوئی ہے، لگاتار ہوئی ہے، لوگوں کو علماء سے کاٹا گیا ہے، اور آج نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ علماء کرام کی ضرورت صرف باپ کو غسل دیتے وقت جب وہ مر جائے، یا بیٹے کا نکاح پڑھاتے وقت، بیٹی کا نکاح پڑھاتے وقت جب اس کو رخصت کرنے کا ٹائم آتا ہے تب ضرورت پڑتی ہے، ورنہ لوگ علماء کو یاد نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بے غیرتی کی زندگی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کم سے کم اپنے علماء، اپنے ائمہ، ان کی طرف غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہم سب کی دینی اور شرعی ذمہ داری ہے، ورنہ باوجود استطاعت کے کم تنخواہ دینا یہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے پکڑ کا بھی ذریعہ بنے گا. چاہے تو علماء سے پوچھ لیجیے گا، میں اپنی اس بات کا، ان الفاظ کا پورا ذمہ دار ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنجیدگی کے ساتھ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.